مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ رکشا بندھن کے موقع پر ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا ایک مسلمان دوسرے دھرم کے تہوار میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا کسی غیر مسلم بھائی یا بہن کو تہوار کی مبارکباد دینا صحیح ہے؟ کیا راکھی باندھنا یا بدھوانا اسلام میں جائز ہے؟ اور سب سے ضروری بات کہ اسلام ہمیں اپنے غیر مسلم پڑوسیوں اور بھائیوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنے کی شکشا دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کو سمجھیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام میں ہمیں اپنے عقیدے اور عبادت کے معاملے میں ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے مسلمان کے لیے اپنے دھارمک تہوار اور دھارمک رسمیں بھی اس کے دین اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اسلام میں ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے تہوار ہیں۔ ہمیں اپنے تہواروں کو منانے کا پورا حق ہے، اور ساتھ ہی ہمیں دوسروں کے دھرم اور ان کے ماننے والوں کا اپمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ رکشا بندھن کے بارے میں مسلمان کیا کریں؟ رکشا بندھن ہندو دھرم کی ایک دھارمک سانسکرتک پرمپرا ہے، جس میں بھائی بہن کے رشتے کے پرتیک کے روپ میں راکھی باندھی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی دوسرے دھرم کی دھارمک رسم میں سوئم شامل ہونا اور کسی انسان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان رکشا بندھن کے دھارمک کاریہ کرم میں شامل ہو کر راکھی بندھواتا ہے یا کسی دھارمک رسم کو اپنے طور پر ادا کرتا ہے تو اسے اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا اپنا الگ دھارمک پہچان اور عقیدہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہمیں کسی دوسرے دھرم کے انسان سے نفرت کرنی ہے، بالکل نہیں۔ اسلام ہمیں انصاف، اچھے ویوہار اور انسانیت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ یعنی ایک مسلمان اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے دوسرے انسان کے ساتھ اچھائی، انصاف اور شرافت سے پیش آ سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج سوشل میڈیا کے دور میں ایک اور سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی ہندو بھائی یا بہن کو رکشا بندھن کی شبھ کامنا یعنی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں علماء کرام کے بیچ الگ الگ پرستتھیوں اور شبدوں کو لے کر چرچا ملتی ہے۔ اسی لیے کسی ایک سامانیہ واقعے کو ہر پرستتھی پر لاگو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بالکل اسپشٹ ہے کہ کسی دوسرے دھرم کا اپمان کرنا اسلام کی شکشا نہیں ہے، یعنی کسی دوسرے دھرم کا اپمان کرنے کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا۔ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی آپ کو سمان دیتا ہے، آپ کے سکھ دکھ میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ انسانیت کا ویوہار کرتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ لیکن اپنے دین کی دھارمک رسموں اور دوسرے دھرم کی دھارمک رسموں کے بیچ فرق کو بھی سمجھیے۔ یہی سنتولن ایک مسلمان کی خوبصورتی ہے، نہ اپنے ایمان سے سمجھوتا، نہ کسی انسان سے بدسلوکی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ دھرم کے نام پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے سماج میں نفرت پھیلتی ہے۔ کوئی کسی کے دھرم کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کے تہوار کا اپمان کرتا ہے، کوئی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے بھڑکاؤ باتیں کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو ہر وائرل چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا میری بات سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا؟
کیا میری زبان سے کسی کے دھرم کا اپمان تو نہیں ہوگا؟ کیا میری پوسٹ سے سماج میں نفرت تو نہیں پھیلے گی؟ کیونکہ مسلمان کی پہچان صرف ٹوپی، داڑھی، کرتا یا نام سے نہیں ہوتی۔ مسلمان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ اچھے ویوہار کی بہت تاکید فرمائی۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر کے آس پاس ہندو بھائی رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہندو بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں یا آپ کے پڑوسی ہیں، تو ان کے ساتھ انسانیت اور اچھے ویوہار سے پیش آئیے۔ ان کے ساتھ دھوکہ مت کیجیے، ان کا حق مت ماریے، ان کے ساتھ انیائے مت کیجیے، لیکن ساتھ ہی اپنے اسلامی عقیدے اور دھارمک پہچان کو بھی قائم رکھیے۔ کیونکہ یاد رکھ لیجیے کہ اچھا انسان بننے کے لیے اپنا ایمان چھوڑنا ضروری نہیں ہے، اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے کسی دوسرے انسان سے نفرت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بھائی بہن کی رشتے کی۔ رکشا بندھن کے موقع پر اگر آپ اپنے پریوار میں بھائی بہن کے رشتے کی اہمیت پر بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اسلام بھی رشتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ اپنے بھائی بہن کے ساتھ محبت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے دکھ میں کام آنا، ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دینا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن ان رشتوں کی محبت کو کسی دوسرے دھرم کی دھارمک رسم سے جوڑنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں تو صرف ایک دن نہیں بلکہ پورے سال اس کی عزت کیجیے۔ اگر آپ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں تو صرف کسی تہوار کے دن نہیں بلکہ ضرورت کے وقت اس کے ساتھ کھڑے رہیے۔ یہی اصلی بھائی چارہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج رکشا بندھن کا دن ہے تو اس موقع پر ایک اور ضروری سندیش دینا چاہوں گا، ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے کہ دوسرے دھرم کے لوگوں کا سمان کرنا اور ان کے دھارمک وشواس میں شامل ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ بچوں کو نفرت مت سکھائیے، انہیں گالی دینا مت سکھائیے، خاص کر انہیں کسی دھرم کا مذاق اڑانا مت سکھائیے، بلکہ انہیں بتائیے کہ بیٹا ہم اپنے دین سے محبت کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے یہ سیکھ جائیں تو ہمارا سماج کتنا خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رکشا بندھن ہو یا کوئی اور دھارمک تہوار، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، دوسروں کی دھارمک رسموں میں شامل ہونے سے بچیے، لیکن کسی انسان کا اپمان مت کیجیے۔ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، کیونکہ اسلام ہمیں صرف مسجد کے اندر اچھا بننے کی شکشا نہیں دیتا، اسلام ہمیں گھر میں اچھا، بازار میں اچھا، پڑوس میں اچھا اور سماج میں اچھا انسان بننے کی شکشا دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، دوسروں کے دھرم کا اپمان نہیں کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کریں گے، اپنے بھائی بہنوں کی عزت کریں گے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور جانکاری لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ضروری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل چشتی ازہری نیٹ ورک پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا مسلمان بنائے جو اپنے دین سے بھی محبت کرے اور انسانوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔